12 رمضان المبارک کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں سے ایک چشم و چراغ جناب حضرت حسن مثنیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضرت حسن مثنیٰ علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ امام حسن علیہ السلام کے وہ شہزادے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جب دیگر تمام سادات کو شہید کر دیا گیا تو دو سادات میں سے حسنی سادات میں سے حسن مثنیٰ علیہ السلام بچ گئے۔ یہ جنگ کا حصہ بھی بنے، یہ لڑے بھی، اور یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے میدان میں گر بھی گئے۔ جو فوجیں تھیں انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ شہید ہو چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی توجہ ان سے ہٹائی اور دیگر طرف لگا دی۔ جب آخری وقت آیا اور وہ لاشوں کو اٹھا کے ادھر ادھر کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے اگر کسی اور کی نبض چل رہی ہو تو ہم اس کو بھی قتل کر دیں یا شہید کر دیں، تو ایسے میں جب حضرت حسن مثنیٰ علیہ السلام کی جسد خاکی سامنے آیا تو ان میں سے ایک شخص جو آگے تھا، یزید کی فوج میں تھا، وہ حضرت حسن مثنیٰ علیہ السلام کی والدہ کے قبیلے سے تھا، یا فوج کے آپس کے مراسم بھی ایسے تھے، یقیناً اس نے کسی سے کہہ کے لا کے تو ان کو وہاں سے بخیر و عافیت وہاں سے نکال لیا اور ساتھ ہی اپنے وہ لے کے چلا گیا۔ وہاں پر جا کے جب ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، یہ صحتیاب ہو گئے، تو صحتیابی کے بعد یہ واپس مدینہ شریف آ گئے۔ تو اس طرح یہ وہاں سے بچ کر، میدان کربلا سے بچ کر مدینہ شریف واپس آئے۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہیں، ان کا نام حضرت فاطمہ سغریٰ سلام اللہ علیہ ہے، تھا جو ان کی بہن ہے ان کا نام بھی فاطمہ ہے، اور وہ جو حضرت فاطمہ ہیں وہ حضرت زین العابدین علیہ السلام کے نکاح میں تھیں۔ تو اس طریقے سے یہ حسنی حسینی سادات کا امتزاج چلا۔ آج جو کئی سادات یہ لے کر چیز گھومتے ہیں نا کہ فلاں گدی کا گدی نشین اگر فلاں نہیں ہے ان کے نسب میں سے تو دوسرا سید نہیں ہو سکتا، تو ذرا تاریخ پڑھ لیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ حسنی حسینی سادات کا امتزاج یہ امام حسن اور حسین علیہ السلام بنا کر گئے۔ تو لہٰذا اگر آج کے دور میں وہ کہتا ہے کہ حسینی سادات کا جانشین حسنی سادات میں سے نہیں ہو سکتا، یا حسنی سادات کا جانشین حسینی میں سے نہیں ہو سکتا، تو وہ پہلے اپنی اصلاح کرے کہ ایسا ممکنات میں سے ہے۔ یہ معاملات خود حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کر کے چلے گئے۔ آپ کی اولاد آگے سے جو چلی، اسی اولاد نے اس برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی شمع جلائی۔ ان کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ محض علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے حضرت نفس زکیہ ہیں، حضرت نفس زکیہ کے بیٹے حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں جو کہ کراچی میں مدفن ہیں۔ تو آپ یہاں پر آئے اور آپ نے آ کر علم کی، نور کی اور قرآن کی شمع اس علاقے میں جلائی۔ یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، رمضان شریف میں بولنا ویسے بھی مشکل کام ہے، اور خاص طور پر روزے کے بالکل قریب قریب مائک ویسے بھی آپ کی آواز کو کھینچتا ہے، منہ کو خشک کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ علم لے کر گھروں میں جائیں تو جا کر اپنے اہل و عیال کو بھی بتائیں، اپنے بچوں تک بھی ٹرانسفر کریں، اپنی عورتوں تک بھی ٹرانسفر کریں، تاکہ جب کبھی ایسا موقع آئے کہ آپ ہمارے دسترخوان کا حصہ نہ بنیں، کسی اور دسترخوان کا حصہ بنیں، تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آج حضور کے نسب میں سے فلاں شخص کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اور یہ بار بار بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ جتنی عبادات کر رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، جتنے معاملات کر رہے ہیں، یہ اللہ کو اور اللہ کے حبیب کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور جنت کے حصول کے لیے کر رہے ہیں۔ آج اگر اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ دینا کہ میں جنت والا کھاتا بند کرتا ہوں، جنت کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ روزے رکھنے چھوڑ دیں گے، پھر آپ نمازیں پڑھنی بھی چھوڑ دیں گے، پھر آپ نیکی کے اعمال بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے نا کہ ہم نے جواب دہ ہونا ہے اللہ کے حضور، اس کی وجہ سے آپ نیکی کا عمل کرتے ہیں۔ تو سوچیں کہ آپ ویسے نیکی کا عمل کرتے رہیں، لیکن جب اجر رسالت ادا کرنے کی بات آئے تو آپ اجر رسالت ہی ادا نہ کر پائیں۔
تو اگر اجر رسالت ادا نہ کر پائے تو اس کا مطلب ہے آپ تو امتحان میں فیل ہو گئے۔ حضور نے آپ سے صرف ایک چیز مانگی، اور بارہا میں یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ اجر رسالت ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حضور کے نسب میں سے کسی کی ولادت کا دن آئے تو وہ بھی آپ کو معلوم ہو، اور اس ولادت کے دن آپ خوش ہوں، جیسے آپ اپنی اولاد کی سالگرہ کے اوپر خوش ہوتے ہیں، اسی طرح حضور کے نسب میں سے بھی اگر کسی کی ولادت کے دن ہے آپ خوش ہوں۔ کوئی بہت امیر نہیں ہے نا تو ایک چھوٹا سا کیک لے کے چلا جائے گھر، خوشی سے وہ کیک کاٹ دے اور آس پاس تقسیم کر دے، کوئی بازار سے جلیبیاں لے کر تقسیم کر دے اس خوشی میں، تو اس کا مطلب ہے آپ خوشی میں شریک ہوئے تو آپ نے حضور کو اجر رسالت ادا کر دیا۔ اسی طرح جو دن حضور کے غم کے ساتھ منسوب ہیں، اگر وہ غم والا دن آئے اور پھر بھی آپ ناران کہان گلچھرے اڑانے چلے جائیں، مری سیر سپاٹے کرنے چلے جائیں، تو اس کا مطلب پھر بھی آپ نے حضور کو اجر رسالت ادا نہیں کیا۔ تو حضور کو اجر رسالت ادا کرنے کا واحد طور اور طریقہ یہی ہے کہ آپ حضور کی خوشی کے دنوں میں خوش ہو جائیں، اور حضور کے جو غم کے دن ہیں ان میں غمگین ہو جائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس دین مبین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔